السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ہے؟ ہاں جی، آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر ہم نے دو ٹاپک ڈسکس کرنے ہیں۔ پہلا تو ہے پاکستان کی سیاست کے بارے میں اور دوسرا جو ہے سوشل میڈیا کا استعمال، اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ پاکستان کی جو سیاست ہے اس وقت وہ سیکنڈ فیز میں داخل ہو گئی ہے، جس کے اندر جو مذاکرات کا پہلا دور ہے وہ تو چلو اچھے سے گزر گیا، جس کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل این اور پاکستان پیپل پارٹی، ان اور جماعت اسلامی اسپیشلی، جو انہوں نے ایک سٹارٹ کیا کہ ہم مذاکرات کی طرف جاتے ہیں اور ہمیں بیٹھ کے سوچنا چاہیے۔ دیکھیں، پاکستان کے اندر اگر اسٹیبلٹی چاہتے ہیں تو تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس میں پاکستان کی جو جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا ادر جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی آپس میں لڑائی جو ہے وہ عروج پہ ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج خواجہ آصف نے جو سپیچ کی ہے اس کے بعد جو سپریم کورٹ ہے اور پارلیمنٹ کے اندر جو تناؤ ہے اس کی جو کیفیت ہے وہ اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ وہ ایک جس طرح جو ایک دوسرے سے انسان جو جواب مانگ رہا ہے وہ ان سے اور وہ ان سے، تو جو آج تو ایون یہ بھی کہہ دیا کہ ہم جو وزیر اعظم ہے ہمارے اس کی بلی نہیں دیں گے، تو اس طرح کی ایک کیفیت ہے۔ دوسری طرف ہم جو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، جو سپریم کورٹ نے کچھ عرصہ پہلے کہا کہ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بیٹھنا چاہیے، بیٹھ کے کوئی سلوشن نکال لیں، تو اس سائڈ پہ بھی نہیں آ رہے۔ تو پہلا فیز جس کے اندر ایک بہت اچھا ایک سٹیپ تھا، جس میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے فواد چودھری اور اسد عمر اور دوسرے جو لوگ تھے وہ، اور جو اسحاق ڈار ہیں پی ایم ایل این کی طرف سے، اور جو دوسرے پی ایم ایل این کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں اسپیشلی اسپیکر صاحب جو ہیں وہ بھی اس مذاکرات کا حصہ ہیں، اور وہ بڑا ایک اچھے انوائرمنٹ کے اندر ہوا۔ اب اس کا سیکنڈ بلکہ تھرڈ فیز سٹارٹ ہونے والا ہے، جو عید کی چھٹیوں کے بعد ہونا ہے، اب کل ہو جائے پرسوں ہو جائے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں کیا وہ کسی ایک موقف کے اوپر آ جاتی ہیں۔ ایک بات تو طے ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کہ الیکشنز ہوں، اب وہ الیکشن جو ہیں وہ اکتوبر میں ہوتے ہیں یا جو جون میں ہوتے ہیں، جولائی میں ہوتے ہیں، ستمبر میں ہوتے ہیں۔ مسئلہ تو جو رات کو جو خواجہ آصف نے حامد میر کو انٹرویو دیا اس میں تو اس نے سیدھا سیدھا بتا دیا جی یہ بات صرف جو ہے ایک تعیناتی کی، اور وہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی، وہ ستمبر تک ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اس سے پہلے الیکشنز ہو جائیں۔ اب معاملہ جو ہے آئین کا ہے، کانسٹیٹیوشن کا ہے، اس حوالے سے بھی ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ اب جہاں تک سٹیبلٹی کا سوال ہے تو یہ ایسے ہی رہنے والی ہے، اس کے اندر کوئی بہتری نہیں آنے والی تب تک جب تک یہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اس وقت جو پاپولرٹی کے حساب سے دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف ہے، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ایون جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ پاپولر ہے، اور ایون پی ایم ایل این کو بھی پتہ ہے۔ تو جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، چاہے وہ پیپل پارٹی ہے، پی ایم ایل این ہے، تحریک انصاف ہے، ان سب کو بیٹھنا پڑے گا، جمہوریت کے اندر ایک دوسرے کی باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ سیاست جو ہے ہمیشہ کسی اینڈنگ کا نام نہیں ہے، سیاست کے اندر پاسبلٹیز ہیں، نئے نئے راستے نکلتے رہتے ہیں۔ جس طرح دیکھیں نا کہ ہماری پاکستان کی تاریخ میں دو بڑی جماعتیں، پاکستان پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہے مسلم لیگ، ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے تکتے نہیں تھے، تو دیکھیں نا کہ آج جو ہے وہ پی ڈی ایم کی صورت میں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، کس بیس پہ؟ ان کو ان کے مفادات نے، ان کے انٹرسٹ نے ان کو ساتھ ملا دیا ہوا ہے۔ اسی طرح جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سب کو سوچنا پڑے گا، یہ جس طرح سے آرمی چیف نے کہا کہ نہ تو ہمیں نیا پاکستان چاہیے اور نہ ہی پرانا پاکستان چاہیے، آپ سب کو ہمارا پاکستان کے اوپر بات کرنی چاہیے۔ جب پولیٹیکل پارٹیز بھی اس طرف آ جائیں گی کہ ہمارے پاکستان کی طرف، تو بہت سی پرابلمز کا جو سلیوشن ہے وہ نکل آئے گا۔
خیر، تو اس حوالے سے ہم نیکسٹ فیز کے اندر دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں دوسری بات کی طرف۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کل جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان برپا ہوا ہے بدتمیزی کا، پرسنل ہونے کا، یا ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنے کا۔ میں دیکھ رہا ہوں ہمارے کچھ دوست ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جو سیاست کے حوالے سے، جو عمران خان صاحب نے ٹکٹیں بانٹی ہیں تحریک انصاف کی، اس حوالے سے دیکھیں لوگوں کو ایجوکیشن جو ہے وہ بتاتی ہے کہ آپ لوگ ایک دوسرے کو ایک دائرے کے اندر رہ کر کریٹیسائز کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں، ایک دوسرے کو آرگو کریں، لیکن ایک تمیز کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے آپ۔ لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو وہ ذاتیات کی طرف فوراً چلے جاتے ہیں۔ اب اس میں جو ہمارے چاہے وہ پی ایم ایل این کے ہیں، چاہے وہ تحریک انصاف کے ہیں، یا چاہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے، ان کو چاہیے کہ کم سے کم آرگو کریں، ایک دوسرے کو گالی گلوچ سے پرہیز کریں۔ تو سوشل میڈیا جو ہے آج ہر چھوٹے اور بڑے کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو سیل فون یوز کرتے ہیں، ہر گھر میں جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ دیکھی جاتی ہوتی ہیں، تو برائے مہربانی جو ہمارے دوست احباب ہیں وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو ایسی جو زبان ہے استعمال نہیں کرنی چاہیے جس سے جو ہے وہ معاشرے کے اندر نفرت پیدا ہو۔ لیکن سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے پاکستان کے اندر، وہ ویڈیو تب تک وائرل ہی نہیں ہوتی، اس بندے کی پہچان ہی نہیں ہوتی جب تک اس ویڈیو کے اندر وہ بندہ کسی کو گالی نہیں نکالتا، کسی کو تھریٹ نہیں کرتا، کسی کی ذاتیات کے اوپر بات نہیں کرتا۔ تو اس طرح کے جو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائکس دینے کے لیے، زیادہ سے زیادہ پاپولر ہونے کے لیے، یا شیئرنگ کرنے کے لیے، یا ایون پبلسٹی کے لیے بھی جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے ہماری سوسائٹی ایک وقتی تو آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، آپ پیسے بھی کما لیں گے، آپ کے جو ہے واہ بھی ہو جائے گی، لیکن اس کا ہمیں لانگ ٹرم نقصان ہوگا۔ لانگ ٹرم کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں، جنریشنز ہیں، ان کا سیاست کے بارے میں اور سوشل میڈیا کے بارے میں جو کنسیپٹ ہے وہ چینج ہو جائے گا۔ جس طرح ہم دیکھتے تھے کہ پہلے یوٹیوب کے بارے میں یا نیٹ کے بارے میں جو ہمارے پہلے جو لوگ ہیں، ہم سے جو بڑے ہیں، وہ کہتے تھے کہ یہ جو کمپیوٹر ہے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ جو ہے ویلگریٹی کا نشان ہے، اس کے اندر جو گندی فلمیں یا پھر لوگ جو ہے وہ بے حیائی دیکھتے ہیں پاکستان کی سوسائٹی کے اندر۔ اب آہستہ آہستہ اس نے ایجوکیشن نے اس کو چینج کیا، اور اس طرح سے چینج کیا کہ ہماری جو پوری کی پوری جو ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے وہ اس کے اوپر بیس کرتا ہے۔ ہماری آن لائن لرننگ ہے، آن لائن کلاسز ہیں، آن لائن سارا کچھ ہے، ایون سوشل میڈیا تک کا جو جتنا بھی پروسیس ہے وہ سارا آن لائن ہے۔ تو ان ساری باتوں کو پس پشت ڈال کے ہم نے وہ بہتری کی طرف گئے۔ تو یہ جنگ جنریشن نے کیا۔ اب یہ جو جنریشن ہے، یہ جو ہماری نیکسٹ جنریشن ہے، اس کے لیے کیا میسج چھوڑ رہی ہے؟ کیا وہ گالی گلوچ ہی رہ گئے ہیں جو ہم نے ان کو سکھانے ہیں، یا ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہم ان کے لیے کو بہتر کر سکتے ہیں؟ تو بہتری کے لیے اگر تو کرنا چاہتے ہیں تو ایسی ویڈیوز بنائیں، ایسے میسج ہونے چاہیے جس کے اندر سوسائٹی کو بہتر کرنے کے کا ہو، نہ کہ ذاتیات کے یہ آپ کر دیں جی وہ کر دیں۔ تو لانگ ٹرم ہمیں اس کے کوئی بینیفٹس نہیں ہے۔ پالیسیز وہی اچھی ہوتی ہیں جن کا لانگ ٹرم ہمیں فائدہ ہو۔ وقتی فائدے جو ہیں اس کو حاصل تو ہم کر لیتے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا زیادہ تر نقصان ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ سو نیکسٹ یہ دو ٹاپک تھے تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیے۔ مزید ہم انشاءاللہ نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ بہت سی باتوں کو شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔